محترم سامعین، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا مال تجارت رکھتا ہو۔ ایسا شخص شریعت کی روشنی میں صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ محترم سامعین، جس طرح سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، حج کی ادائیگی ہمارے اوپر فرض ہے اور روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک اسی طرح سے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہر مسلمان صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی اہم ہے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالی مال میں اضافہ فرماتا ہے، مال بڑھتا ہے، اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ لیکن بظاہر سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور زکوٰۃ سے بظاہر مال گھٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو مال میں کمی آ جائے گی اور سود سے مال بڑھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو احساس ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو شاید ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے محتاجی کا، اور اللہ تمہیں پروانہ دیتا ہے بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ ہی وسعت والا علم والا ہے۔ تو زکوٰۃ صدقات ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے اور نہ دینے والا یا تاخیر سے دینے والا گناہگار ہے، اور ادا کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تمام بشارتیں ہیں، جنت کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ورس نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ مزید عذاب کو اس طرح بیان کیا گیا کہ جس کو سن کر دل دہل جاتے ہیں۔ فرمایا جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بڑا ہی سخت عذاب بیان فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ ہی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اس مال کو تباہ کر دے گا۔ یعنی اگر
زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے تو جو مال ہے اس کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ بھی کیا ہے، تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے زکوٰۃ کے فائدوں کے بارے میں بات کریں تو زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی اور اخروی بہت سارے فائدے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اگر مسلمان صحیح طریقے پر زکوٰۃ نکالنے لگے ہیں تو مسلمانوں میں کبھی کوئی غریب نہیں ملے گا، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے مسلمانوں میں جو غربت ہے، جو پاورٹی ہے، ہنگرنیس ہے، اس کے ذریعے سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ہماری وہ ماں بہنیں جو حالات زمانہ کا شکار ہو جاتی ہیں، یا کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی، یا ان کے شوہر نہیں رکھتے، یا بیوہ ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے یہ زکوٰۃ ہر موڑ پر ان کی پریشانیاں دور کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے کسی غریب کا علاج نہیں ہو پا رہا تو زکوٰۃ اس کے لیے علاج کے لیے معاون، اور اسی طرح سے کوئی غریب بے قصور جیل میں بند ہے اور کوئی سبیل اس کی رہائی کی نظر نہیں آتی تو اس کے لیے زکوٰۃ کام آنے والی ہے۔ الغرض یہ زکوٰۃ مسلمانوں کی معاشی پریشانی کا ایسا حل ہے جو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ ہماری ماں بہنوں کو نوکری کے نام پر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے گندے عناصر کی گندی نظروں سے بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے میں مسلم عورتیں مسجدوں کے باہر مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں، بھکاری ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہم اور آپ کر دیں تو یہ مانگنے والے نظر نہ آئیں گے، اور کوئی بھیک مانگنے والا مسلمان نظر نہ آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کے متعلق سنجیدہ ہوں اور زکوٰۃ نکالنا شروع کریں۔ رب تبارک و تعالی نے صرف محض 2.5% ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم 2.5% جو ہیں وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے، یعنی 100 روپے میں صرف 2.5 روپیہ، اور 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ حکومت ہم سے 28%، 25% GST وصول کرتی ہے، اور بزنس کلاس کے لوگ، کاروباری لوگ بخوشی اس کو ادا بھی کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جو اللہ کا حکم ہے اور صرف ہمیں 2.5% ادا کرنی ہے، اس کو ہم لوگ ادا نہیں کرتے، جس کو ادا کرنے میں اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی ہمارے جو مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی بھی اس سے مدد ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی کہاوت اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلی ہیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی بندے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مال میں اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالی اس سے زیادہ اسے مال عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات ادا کرتے ہوئے اس بات کا بھی خاص طور پر دھیان رکھا جائے کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ یا صدقات دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو احسان جتا کر اسے نہ دے۔ اس کے ذریعے سے ہماری زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی کیا ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا تکلیف دے کر برباد مت کرو، اگر ایسا کیا
تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صاف شفاف چٹان پر کچھ دھول جم گئی اور پھر زور کی بارش ہوئی تو اس نے اس چٹان کو صاف کر دیا۔ تو اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ اگر کسی کو صدقہ دیا جائے یا زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کو احسان نہ جتائیں کہ ہم یہ آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر احسان کے طور پر کر رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، یا اس زکوٰۃ کے بدلے آپ جو یہ دے رہے ہیں کوئی اس کے ذریعے سے کچھ کام لے رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صدقات کو برباد کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ احسان نہیں جتانا ہے۔ اب آئیے چند باتیں صدقہ فطر کے بارے میں سماعت کریں۔ محترم سامعین، جس طرح سے ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اسی طرح سے صدقہ فطر بھی مسلمان ادا کرتے ہیں۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور شریعت میں اس کو کیوں لازمی قرار دیا گیا ہے، اس تعلق سے سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خوشی کی وہ تقریب جس میں غریب اور نادار لوگوں کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کی نظر میں وہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی ہوئی بارگاہ خداوندی میں غیر مقبول رہتی ہے جب تک کہ صاحب مسلمان صدقہ فطر ادا نہیں کر لیتا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے اور مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی صدقہ فطر کی ادائیگی سے اہل ایمان کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے کی حالت میں جو خراب اور گندی باتیں زبان سے نکلیں، صدقہ فطر کے ذریعے سے روزہ ان سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے والے شخص کو جس قسم کی گندم یا آٹا خود استعمال کرتا ہو تو اس کے بارے میں ہے کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے روزے نہیں رکھے اور وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بچے نابالغ ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ زکوٰۃ میں بالغ ہونا شرط ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے کہ یہی سنت ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عمر بھر اس کی ادائیگی کا وقت ہے، جب بھی ادا کرے گا واجب ساقط اور صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسنون اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، یہی بہتر اور مناسب ہے۔ بلکہ ہو سکے تو رمضان المبارک کے مقدس و متبرک مہینے میں ادا کر دے کہ اس کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے غریب اور نادار لوگ بھی اپنی عید کے لیے خاطر خواہ سامان کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے صدقہ فطر کو رمضان ہی کے دوران ادا کر دیں تاکہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں جن کے پاس کھانے اور پینے کے لیے سامان نہیں ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، اور ہمارے روزے جو روزوں کے درمیان ہماری زبان سے کچھ اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں، لغو باتیں، وہ ان کے ذریعے سے بھی جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو صدقہ فطر ادا کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری روزوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔